اس کے اندر ولی بھی ہیں، اس کے اندر متقی بھی شخص ہے، اس کے اندر جو ہے پرہیزگار شخص بھی ہے، اس کے اندر سچا شخص بھی ہے، اس کے اندر نمازی بھی ہے، اس کے اندر حاجی بھی ہے، اور اس کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہے۔ یہ سارے لوگ اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ اگر وہ اپنی اس آیت کے اندر موجود ہونا چاہتے ہیں، اس آیت کے اندر تذکرہ کرانا چاہتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنا قرآن میں ذکر کرانا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی اچھوں میں ذکر کرانا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ رب کا قرآن کہتا ہے، لوگوں بہترین لوگ میرے سامنے وہ ہوں گے، جو مخلوق میں بہترین لوگ وہ ہوں گے جو ایمان لائے اور پھر نیکی کے کاموں میں حصہ لیا، انہوں نے فرض ادا کیے، روزوں کا فرض ادا کیا، اپنی بیٹیوں کا فرض ادا کیا، اپنے جو ہے بیٹوں کا حق ادا کیا۔ یہ سارے معاملات میرے رب نے ہمیں بتائے ہیں کہ اس آیت میں ذکر کرانا چاہتے ہو، کیا کرنا ہوگا؟ تم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہوگا، میرے راستے کو اپنانا ہوگا۔ میرے راستہ جو ہے وہ کون سا راستہ ہے جو رب تک ہمیں پہنچاتا ہے؟ وہ وہی راستہ ہے جو سچوں کا ہے، وہی راستہ ہے جو سچے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، جھوٹے اس راستے سے گر جاتے ہیں، منافق اس راستے سے گر جاتے ہیں، اور جو دھوکہ دینے والے ہیں اس راستے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور جو حرام کھانے والے ہیں وہ بھی اس راستے سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ رب نے قرآن کے اندر سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیا ہے، تو آئیے ہم اس راستے پہ چلیں کہ رب نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ تو اس کے اندر صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ صحابہ کے بڑے جو ہیں متقی اور پرہیزگار شخص تھے، ہر صحابہ کی بڑی شان نرالی ہے۔ میرے رب نے ان کو بڑا ہی مقام دیا ہے، بڑا ہی مرتبہ دیا ہے۔ صحابہ سے میرے رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب کا قرآن کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ ان کا ذکر فرمایا، وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ وہ کون سے صحابہ تھے؟ جو اپنی جانوں کو نذرانے قربان کر دیتے، جو اپنی مالوں کو، اپنے اولادوں کو رب کی راہ میں قربان کر دیتے۔ آئیے مولا کائنات علی المرتضیٰ 21 رمضان مبارک ان کی شہادت ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہوا رمضان مبارک کے اندر، ان کا تذکرہ ہونا تھا لیکن نہیں ہوا، لیکن آج ہم اس کا ذکر کریں گے۔ آج مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ذکر خیر کریں گے کہ وہ کیسے صحابی تھے، ان کی شہادت 21 رمضان مبارک میں کیسی ہوئی، کس طرح لوگوں نے جو ہے آپ کو شہید کر دیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا بچپنا کیسا تھا؟ آپ جب پیدا ہوئے، اس کائنات کے اندر آنکھ کھولی تو کہاں کھولی؟ ایسے عظیم جگہ پہ کھولی، ایسے مقام والے جگہ پہ کھولی۔ اتنا عظیم وہ گھر تھا کہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، اس کے دیکھنے کے لیے دل کے اندر حسرت رکھتے ہیں، دل کے اندر محبت رکھتے ہیں، دل کے اندر مودت رکھتے ہیں تو ہم گھر دیکھیں۔ ارے قربان جاؤں اس مولا کائنات کی ولادت پر۔ کوئی اگر رمضان میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رمضان رکھ دیا جاتا ہے، کوئی اگر حج کے دن پیدا ہو تو اس کا نام حاجی رکھ دیا جاتا ہے، اسے نسبت کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اسی نسبت کے ساتھ اسے جو ہے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ قربان نہ جاؤں مولا کائنات علی المرتضیٰ پہ کہ ارے تو اتنا عظیم ہے، تو اتنا عظیم ہے جس رب نے میرے کعبہ کی جو ہے چکر لگانے ہم پہ واجب کر دیے کہ اے بندو جب تم حج کرنے کے لیے آؤ میرے کعبہ کے چکر لگاؤ، کعبہ کے چکر لگاؤ۔ جب کعبہ کے چکر نہیں لگاؤ گے تو میں حج قبول نہیں کروں گا، یہ واجب ہے، حج کا رکن ہے۔ اتنا عظیم گھر ہے کہ اس کی عظمت کے لیے ارد گرد لوگ چکر لگاتے ہیں کہ کیونکہ یہ عظیم ہے ہمیں اس سے ثواب مل جائے، لیکن قربان جاؤں ہم چکر لگائیں تو رب العالمین ہمیں عظمت بخشے، ہم چکر لگائیں تو ہمارا واجب ادا ہو جائے، لیکن اس ولادت پہ قربان نہ جاؤں مولا کائنات پر علی المرتضیٰ پر جس کو میرے رب نے کعبے کے اندر پیدا فرمایا ہے، جس کو میرے رب نے کعبے کے اندر پیدا فرمایا، اور جو پیدا کعبے کے اندر ہوا ہو، جس نے آنکھ کعبے کے اندر کھولی ہو، پہلا مقام تو میرے مولا کائنات کو یہ ملا۔ اور جب پیدا ہوئے نا، پیدا ہونے کے بعد آپ کو اٹھا کر رسول اللہ کی گود میں رکھ دیا گیا، رسول اللہ کی گود میں آئے، دوسرا مقام یہ مل گیا۔ اب تیسرا مقام جب انہوں نے آنکھ کھولی، مولا کائنات نے آنکھ کھولی تو سامنے جو ہے چہرہ والدخا تھا، سامنے چہرہ والدخا تھا، سامنے واللیل کی زلفیں تھیں۔ جب آنکھ کھولی تو والدخا والا چہرہ دیکھا، اور آنکھ کھولنے کے بعد جب باری آئی
ہاں جب باری آئی گھٹی دینے کی، جس طرح کہ آج ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، یہ سنت رسول ہے۔ گھٹی کیوں دی جاتی ہے؟ گھٹی جو ہم اپنا لعاب جو ہے رسول اللہ نے دیا، رسول اللہ اور چیز بھی دے سکتے تھے، ہاں پانی پلا سکتے تھے، کوئی اور بھی چیز اٹھا کر منہ میں جو ہے لگا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں کیا۔ رسول اللہ نے اپنا لعاب دھن نکال کر مولا کائنات کو علی المرتضیٰ کو زبان پہ لگایا۔ اور یہ یاد رکھنا اثر بچے پہ بہت کرتا ہے، اثر مولا کائنات پہ کس طرح ہوگا یہ آگے جا کر بات ہوگی۔ چھوٹے بچے کو جب آدمی گھٹی دے اس تھوک پر اتنا اثر ہوتا ہے، یہ سائنسدان جو ہیں بہت تحقیق کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے۔ بچوں کے اگر دی جائے تو بچہ عادتیں اپناتا ہے اس بندے کی، اگر وہ پرہیزگار ہوگا جس طرح کی اس کی عادتیں ہوگی اکثر جو ہیں اس کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن مولا کائنات کو جب میرے نبی نے گھٹی دی، میرے رب نے اتنا علم دیا مولا کائنات کو، اس کی برکت سے میرے نبی کی لعاب دھن سے اتنی برکت دی کہ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگو علی علم کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں۔ اس گھٹی سے اتنا اثر ہوا، اتنا مقام ملا، اتنا علم ملا، اتنا علم ملا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر مولا کائنات کو علی المرتضیٰ کو دنیا کی تعلیم سے نکالا جائے، دنیا کی تعلیم کے اندر کس طرح لکھا جاتا ہے، تا عین لام یہ میم تعلیم لکھا جاتا ہے، جہاں سے علی کو نکال دو، عین لام یا جو ہے علی کو نکال دو تو تم بچ جاؤ گے، علم نکل جائے گا۔ آج تک تعلیم کے اندر علی موجود ہے، ان میں سے اگر علی نکالا جائے گا تو تم بچ جاؤ گے، تعلیم نکل جائے گی۔ اتنا علم تھا مولا کائنات کے پاس، اتنا علم تھا۔ جب آخری وقت آیا مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے لوگوں نے ہر چیز کا سوال کیا، لیکن مجھ سے لوگوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ مولا کائنات تم کے پاس علم کتنا ہے، یعنی کہ میرے پاس اتنا علم تھا، کسی نے سوال نہیں کیا کہ تیرے پاس علم کتنا ہے، ورنہ میں بتاتا دنیا والوں کو کہ دنیا والوں کتنا علم ہے۔ اتنا علم تھا کہ سورہ فاتح کی تفسیر لکھتا، سورہ فاتح کی تفسیر اتنی لکھتا کہ اونٹ ان کتابوں کا بوجھ نہ اٹھا سکتے۔ مولا کائنات کو جب اتنا علم دیا گیا، اتنی برکتیں دی گئی، بچپن کے اندر جب آپ جوان ہوئے تو جب اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ہاں مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ انہیں پتہ ہے جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، یہ انہیں پتہ ہے جنہوں نے صحابہ کے تذکرے پڑھے ہیں، فضائل پڑھے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کون تھے۔ رب نے بڑا مقام سے نوازا، اور یہاں تک کہ جب آپ کے پاس نا ایک مرتبہ سوالی آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 6 درہم رکھے ہیں، اٹھا کر باہر لے آؤ، اس سوالی کو دیتے ہیں۔ آئیے رب کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹ ہوتا تو مولا علی ہمیں بتاتے، کم ہوتا تو ہمیں بتاتے، ہاں اس کے اندر برکت نہ آتی تو ہمیں بتاتے۔ 6 درہم پڑے تھے، حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں علی گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، 6 درہم تو ہم نے رکھے ہیں کھانے کے لیے، اور نہ آٹا ہے، ہم تو یہ خرید کر لے آئیں گے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا تقویٰ دیکھیے، مولا کائنات نے فرمایا جس نے 6 درہم دیے ہیں وہ اور بھی دے دے گا۔ سوالی گھر دروازے پہ کھڑا ہے، 6 درہم دیے نا۔ 6 درہم کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے مولا کائنات کو کہا کہ میں نے اونٹ بیچنا ہے، 140 درہم میں بیچ دیا۔ 140 درہم میں بیچا نا، مولا کائنات نے کہا میں بعد میں تمہیں جو ہے ادا کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میں نے یہ اونٹ خریدنا ہے، اس نے کہا کہ میں نے مولا کائنات نے کہا 200 درہم میں بیچنا ہے۔ ہاں منافع غلط بات نہیں ہے، ہاں منافع جو ہے آدمی جتنا لے جو ہے اپنی چیز کا لے سکتا ہے۔ اگر میرے پاس چیز ہے کوئی نہیں لینا چاہتا تو نہ لے، کسی اور سے لے، وہ نفع رکھ سکتا ہے۔ مولا کائنات نے جس طرح 60 درہم اوپر رکھے، جب 60 درہم گھر لے کر گئے نا تو حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں کہ یہاں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں جو رب کے راستے میں بندہ خرچ کرتا ہے تو رب العالمین پھر 6 نہیں اس کے بدلے کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو وقتی طور پہ شاید آدمی کو کم لگے، لیکن رب العالمین اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ دعائے اللہ کریم ہم سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولا کائنات نے ساری زندگی اپنے حلال ہاتھوں سے کمایا۔ ایک مرتبہ جب مدینے میں نکلے نا، نکل کر گئے
تو مزدوری کے لیے گئے، ہاں ہاتھوں سے مزدوری کرتے تھے، مولا کائنات ہوں اور پھر مزدوری کریں، مزدوری کی نا، باغ میں گئے، ایک مائی کے باغ کو پانی دیا یا کھیتوں کو پانی دیا تو آپ کو انہوں نے درہم دیے، ہاں تقوی کے اندر بڑے اعلیٰ تھے، تقوی کے اندر بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے کہ کسی جب بھی عہدہ ملا خلیفہ بھی بنے، لیکن آپ نے کوئی بھی جو ہے نا چیز نہیں اٹھائی، مزدوری کی اپنے ہاتھوں سے، جب ہاتھوں سے مزدوری کی اور انہوں نے جب درہم دیے نا اس مائی نے، آئیے مولا کائنات کا تقوی کیسا تھا، ہاں تقوی ایسا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں شراب حرام ہے، مسلمانوں پہ حرام کیا گیا ہے، اتنی نفرت کرتے تھے حرام سے، اتنی نفرت کرتے تھے، کہتے ہیں کہ مولا کائنات اگر اس کنویں کے اندر ایک شراب کا قطرہ گر جائے، شراب کا قطرہ گر جائے، پانی کتنا جو ہے اس کنویں کے اندر ہوتا ہے، قطرے کی کیا حیثیت، لیکن جہاں پہ تقوی ہو وہاں سے راستے نکلتے ہیں، جہاں سے آدمی کے اندر درد ہو دل کے اندر تو وہاں سے راستے نکلتے ہیں، اگر دل کے اندر محبت ہو تو راستے نکلتے ہیں، دل کے اندر تقوی ہو تو راستے نکلتے ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں ایک قطرہ شراب کا کنویں کے اندر گر جائے، کنویں کے پانی فصل کو لگے، فصل کا پانی جو ہے وہ فصل کو لگے، فصل کا جو ہے فصل بنے، فصل پھر بکری کھائے، بکری پھر دودھ دے، مولا کائنات اس کو دودھ پینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جس میں ایک شراب کا قطرہ گرا ہو، پھر وہ فصل کو پانی لگا ہو، پھر وہ فصل بکری کھائے، پھر بکری دودھ دے، مولا کائنات کہتا ہے اس نے وہ پانی پیا ہے جہاں شراب کا قطرہ گرا تھا، میں تو مولا کائنات وہ دودھ پینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ ان کا تقوی تھا مولا کائنات علی المرتضیٰ کا۔ پھر جب باری آئی، ہاں نکاح کی باری آئی، جب حضرت فاطمہ الزہرا کی باری آئی، حضرت ابوبکر صدیق بھی گئے، ہاں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیغام بھیجا، حضرت عمر فاروق نے بھی پیغام بھیجا کہ ہم جو ہیں رسول اللہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں اس سے نکاح کروں گا جب رب العالمین کا پیغام آئے گا۔ حضرت ابوبکر کو بھی واپس کر دیا، حضرت عمر فاروق کو بھی جو ہے واپس کر دیا، تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو سے کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں یہ جو مقام ہے، یہ جو قانون بنائے ہیں یہ اس لیے بنائے ہیں کہ دنیا کا نظام چلتا رہے، قانون اس لیے بنتے ہیں کہ کوئی جو ہے اگر قانون نہ ہوتے تو افراتفری ہو جاتی، قانون نہ ہوتے تو لوگ جو ہے قابو بنا آتے۔ محبت جو میری نبی کی تھی وہ ساروں سے برابر تھی۔ جب مولا کائنات سے نکاح کیا گیا، دیکھیں نا جب خیبر کا مقام آیا، خیبر کا جب وقت آیا تو ابو بکر حضرت عمر بھی گئے، ان کو واپس کر دیا کہ آج میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو کامیاب لوٹیں گے۔ ہاں میرے نبی نے محبت کو تقسیم نہ کیا، میرے نبی نے کسی سے زیادہ محبت یا کم نہ کی۔ ہاں ابو بکر کو مقام ملا، ہاں میں بات کر رہا ہوں قانون کی، اگر یہ شریعت کے اندر قانون نہ ہوتے، ابو بکر کے بعد عمر آئے، عمر کے بعد عثمان آئے، عثمان کے بعد علی المرتضیٰ آئے، اگر قانون نہ ہوتا، اگر ساروں کو مقام اکٹھا مل جاتا، اگر ایک دنیا کے اندر دو خدا ہوتے، ہاں تو ایک سورج جو کہتا کہ وہاں سے نکلنا ہے، دوسرا کہتا یہاں سے نکلنا ہے۔ رب نے قانون بنائے ہیں، اگر کوئی قانون پہ عمل نہیں کرے گا، دیکھ لو افراتفری ہے، جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ اپنی جڑوں کو مضبوط کیے بیٹھا ہے، 200 یا 400 آدمی اس نے اپنے جو ہے طرف کی ہوئی ہیں، اگر وہ بات کرے گا غلط کام کرے گا 400 اٹھیں گے۔ ہاں ایک ادارے میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے اداروں کو کنٹرول کی ہوئی ہیں، قانون کی کوئی بالادستی نہیں ہے، قانون کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اگر قانون نہیں ہے آج تو آج افراتفری کیوں ہے؟ اگر قانون پہ عمل ہوتا تو افراتفری کبھی نہ ہوتی، اگر قانون پہ عمل ہوتا تو کوئی ظلم نہ کرتا۔ آج بھی کوئی بھی قانون کی بات کرتا ہے تو سارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے اپنے اداروں کے اندر جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے اداروں کے اندر پورے باغ لگائے ہوئی ہیں۔ اگر ایک کام غلط کرتا ہے تو 100 آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جب 100 آدمی کھڑا ہوتا ہے تو پھر کیسے ثابت کریں گے کہ یہ جو ہے قانون پہ عمل نہیں کر رہا؟ تو اس لیے نبی نے شریعت کے اندر قانون رکھا ہے، جو مقام ملا ہے کہ ابو بکر کے بعد عمر ہوں گے، عمر کے بعد عثمان ہوگا، عثمان کے بعد علی ہوگا، اس لیے جو ہے میرے نبی فیصلے کر کے گئے کہ تاکہ دنیا کے اندر افراتفری نہ پھیلے۔ تو جب آدمی قانون پہ عمل کرتا ہے تو اس لیے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو میں نے نبی نے جھنڈا دیا کہ تم جاؤ، آج جو ہے ابو بکر کو واپس کیا نا تو تم جاؤ۔ خیبر کے جو ہے دروازے پر پہنچا مولا کائنات علی المرتضیٰ، جب گئے تو پھر خیبر کو فتح کر کے آئے۔ تو بعض دفعہ اس طرح بھی میرے نبی نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو مقام دیا محبت کے طور پہ۔ ہاں محبت ہر کسی سے برابر کی، کسی سے کم یا زیادہ نہیں کی، ہر صحابہ سے اتنی محبت کی کہ ہر صحابی کہتا تھا مجھ سے ہی رسول زادی محبت کرتے ہیں۔
تو ایسی محبت کہاں سے لائیں کہ ہر بندہ کہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں کیوں محبت انہیں اس طرح رسول اللہ کے جو ہے چہرے انور سے نظر آئی، دلوں کے اندر نظر آئی؟ کیوں کہ وہ ایسی خوشبو تھی جہاں جاتے تھے ہر آدمی کو خوشبودار کر دیتے تھے، جہاں رخ کرتے تھے ان کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ میرے نبی جہاں جس گلی سے گزرتے تھے وہاں گھنٹوں خوشبو آتی تھی کہ میرے نبی یہاں سے گزرے ہیں۔ میرے نبی کی اخلاق کی اتنی خوشبو ہوا کرتی تھی، میرے نبی کی کردار کی اتنی خوشبو ہوا کرتی تھی کہ جہاں جاتے وہاں پہ اپنے خوشبو کی، اخلاق کی خوشبو، تقوی کی خوشبو، محبت کی خوشبو مدینے کی گلیوں میں چھوڑ جایا کرتے تھے۔ تو بات ہو رہی ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی کہ ان کا تذکرہ نہیں ہوا رمضان مبارک میں، کی رمضان مبارک ان کی شہادت ہوئی، تو آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر پھر کس طرح آئے اور پھر انہوں نے اپنے نبی سے کس طرح وفا کی۔ ہاں جب باری آئی نا نماز روزوں کی، ہاں جب آئی محبت کی، ہاں محبت انہوں نے کی ہے، مودت انہوں نے کی ہے۔ مودت اسے کہتے ہیں کہ آدمی تڑپا رہے، اس کے بغیر مر جائے، مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ میرے علی نے، میرے تمام صحابہ نے تو اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے محبت نہیں بلکہ مودت کی ہے۔ ان کے بغیر تڑپ جاتے تھے، ان کے بغیر سکون نہیں آتا تھا، ان کے بغیر انہیں گھر کے اندر بھی سکون نہیں آتا تھا۔ آئیے مولا کائنات علی المرتضیٰ جب جنگ کے اندر آپ کو تیر لگ گیا وہ محبت کیسی کرتے تھے نماز سے۔ آج رمضان مبارک گزرا، نہیں پتہ چلتا وہ نمازی کہاں غائب ہو گئے۔ ہاں میں یہ کسی پہ یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو نمازی کہہ رہا ہوں، جب بات شروع ہوگی تو تبلیغ یہاں سے شروع ہوگی، جب کوئی بات ہوگی تو پہلے ممبر رسول سے شروع ہوگی، ہاں کسی پہ نہیں ہوگی بلکہ یہاں سے بات شروع ہوگی تب جا کر آگے تبلیغ ہوگی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ وہ کہاں گئے، رب کب یہی سمجھ پتہ چلتا ہے کہ صرف روزوں کے اندر نماز فرض تھی۔ نانا مولا کائنات علی المرتضیٰ نے کیسے نماز پڑھی، ساری زندگی نماز پڑھی۔ مولا کائنات کو جب تیر لگ گیا لوگوں نے کہا اب تیر کیسے نکالیں، نکالا تو مولا کائنات کو جان کو خطرہ ہے۔ مولا کائنات جب نماز پہ کھڑے ہوئے، نماز پہ کھڑے ہوئے نا، لوگوں نے تیر کو نکالا، مولا کائنات کو پتہ نہ چلا، مولا کائنات کو پتہ ہی نہیں چلا۔ مولا کائنات کو پوچھا گیا اے مولا کائنات تجھے نماز کے اندر تیرے جسم سے ہم نے تیر نکالا تجھے پتہ نہ چلا؟ مولا کائنات کہتے ہیں لوگوں جب میرے رب کا بلاوا آتا ہے تو میرا جسم کانپتا ہے، میرا جو ہے سارا جسم کانپ جاتا ہے، میرا رنگ زرد ہو جاتا ہے، میرے چہرے کے اوپر زردی آ جاتی ہے۔ کیوں کہ میرے دل کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے رب کا بلاوا آ گیا ہے، پتہ نہیں میں اس نماز کا حق ادا کر سکوں گا کہ نہیں، اس نماز کا حق ادا کر سکوں گا کہ نہیں۔ پھر حق ادا کیا، جو نمازوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوا، خیبر سے واپس آئے، میرے نبی نے نماز ادا کی، نماز عصر ادا کر کے آئے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کی گود میں سر رکھا، گود میں سر رکھا تو رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ دنیا کو بہت سی باتیں جہاں سے بہت سی فضیلتیں نکلتی ہیں، میرے نبی کا یہ معجزہ بھی تھا، میرے نبی کی نماز کی فضیلت بھی تھی۔ جب آپ نے گود میں سر رکھا مولا کائنات علی المرتضیٰ تھے، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں کہ اب سورج ڈوب رہا ہے، مولا کائنات کی نماز قضا ہو جائے گی، مولا کائنات نماز کو جو ہے قضا کر لیں گے۔ اب دیکھا کہ رسول اللہ کا سر میری گود میں ہے تو رونے لگے، ہاں رونے لگے۔ جب آپ کا جو ہے آنسو نکلے، میرے نبی کی آنکھ کھلی، میرے نبی نے دیکھا تو میرے نبی کی جس کے گود میں سر ہو اسے کیا پریشانی ہو سکتی ہے، پوری کائنات کی خوشیاں اس کے گود میں تھی، مولا کائنات کے اندر ساری خزانوں کی جو ہے چابیاں گود میں تھی، تو مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلا؟ میرے نبی نے پوچھا اے علی المرتضیٰ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ علی المرتضیٰ تو وہ ہیں جسے کافر بھی دیکھیں تو کانپ جائیں، جسے میدان جنگ میں جو مقابلے میں آئیں تو مولا کائنات انہیں جو ہے جہنم واصل کر دیں۔ میرے رب نے مولا کائنات کو اتنی طاقت دی ہے، خیبر کے دروازوں کو ہاتھوں سے پھینکتے رہے، بعد میں 40 لوگوں نے اٹھانا چاہ اسے ہلا بھی نہ سکے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی نسل میں اتنی طاقت ہے جو آج بھی اصل سید موجود ہیں، قیامت تک ان کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ اصل سیدوں کے اندر آج بھی طاقت کم نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو یہ میرے مولا کائنات علی المرتضیٰ کا خون کا صدقہ، یہ علی المرتضیٰ کی طاقت کا صدقہ ہے کہ آج بھی ان کے اندر طاقت موجود ہے۔ مولا کائنات رو کیوں رہے ہیں؟ جب سر گود میں ہے رسول اللہ کا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر نماز قضا ہو گئی ہے، سورج ڈوب چکا ہے،
اب میں نماز پڑھنی ہے۔ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، اے علی المرتضی، اگر تیری نماز قضا ہوئی ہے، تیری نماز کو دنیا یاد کرے گی، تیری نماز کو دنیا پہچانے گی، ایسی نماز ہوگی اس سے پہلے کوئی کبھی نہ ادا کی ہے نہ کر سکے گا۔ میرے نبی نے پوچھا، اے علی المرتضی، ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ علی المرتضی نے کہا، ساری زندگی کوشش کی ہے ادا پڑھتا رہوں، وقت میں پڑھتا رہوں۔ میرے نبی نے سورج کی طرف انگلی کی، سورج کو جو ہے اشارہ کیا، اے سورج واپس آ، مولا کائنات علی المرتضی کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ علی المرتضی کی نماز قضا ہو گئی ہے، سورج واپس لوٹا۔ جنہوں نے نماز کی قدر کی ان کے لیے سورج بھی واپس آئے، پھر واپس آ، مولا کائنات نے نماز ادا کی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، میرے نبی کا معجزہ تھا۔ میرے نبی کی نمازیں قضا ہوئیں تو پھر بھی جو ہے نا آپ نے قضا پڑھی، لیکن یہ معجزہ تھا۔ اگر سورج میں جس نے واپس لوٹایا وہ تو نبی ہی تھا نا، نبی کی حکم سے لوٹا، علی المرتضی کے حکم سے تو نہیں لوٹا۔ تو یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ علی المرتضی نے ہر جگہ محبت کی، پیار کیا، دنیا والوں کو بتا کہ یہ جو رمضان گزرا ہے اس کے بعد بھی ہم پر نمازیں فرض ہیں، اور جب یہ چاند نظر آتا ہے، روزوں کا چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو ہم کیسے جو ہیں مسلمان ہیں، ایک چاند کو دیکھ کر رب کے گھر آباد کرتے ہیں اور ایک چاند کو دیکھ کر رب کے گھروں کو ویران کرتے ہیں۔ ایک چاند کو دیکھ کر ہماری آباد کرتے ہیں اور ایک چاند کو دیکھ کر ہم جو ہیں پھول جاتے ہیں۔ آئیے نماز سے محبت کریں جس طرح کے صحابہ نے کی۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، رب فرماتا ہے بہترین لوگ وہ ہیں مخلوق میں سے جو نیک کام کرتے ہیں اور نیکی کی طرف آتے ہیں۔